میں تمام عالم اسلام کو اپنی طرف سے عید الفطر کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ رب قدیر آپ کو خوش رکھے، شاد آباد رکھے اور آفات زمانہ سے محفوظ رکھے۔ خواتین و حضرات، عید کا دن روزہ کے مہینے کے بعد فوراً آتا ہے۔ ایک مہینے کی روزہ دارانہ زندگی گزارنے کے بعد مسلمان آزادی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نماز عید ادا کرتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، خوشیاں تقسیم کرتے ہیں، صدقات و زکوٰۃ کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ سب عیدین کی اسپرٹ کو بڑھاتی ہیں۔ عید کے دن ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اس بات کے لیے عمل کرتے ہیں کہ خدا کی ساری دنیا انسانیت کے لیے خوشیوں کا سامان لے آئے۔ روزہ کا مہینہ گویا تیاری اور احتساب کا مہینہ تھا، تو اس کے بعد عید کا دن گویا نئے عزم، نئے حوصلے، نئے شعور کے ساتھ زندگی کے آغاز کا دن ہے۔ عید کا دن دوبارہ نئے حوصلوں کے ساتھ مستقبل کی طرف اپنا سفر شروع کرنے کا دن ہے۔ روزہ اگر ٹھہراؤ تھا تو عید ٹھہراؤ کے بعد آگے کی طرف قدم بڑھا کے چلنا ہے اور ایک نئے مستقبل کا آغاز کرنا ہے۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے آغاز حیات کا دن ہے۔ روزے نے آدمی کے اندر جو اعلیٰ صفات پیدا کی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ سماج کا زیادہ بہتر ممبر بن جاتا ہے۔ اپنی تقویٰ کے ساتھ، اپنی طہارت کے ساتھ، اپنی عبادت و اطاعت کے ساتھ اب وہ اپنے لیے پہلے سے بہتر انسان ہوتا ہے، اور دوستوں کے لیے بھی اس کی زندگی مثالی ہوتی ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اس نے جو کچھ اپنے اللہ سے ماہ رمضان کے مقدس اوقات میں وعدہ کیا تھا، وہ اپنے اللہ سے وعدہ وفائی کے لیے ہر لمحہ آمادہ کار رہتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ روزہ ہماری دنیا کی زندگی کی علامت ہے اور عید ہماری آخرت کی زندگی کی علامت ہے۔ روزہ گویا امتحان ہے اور عید اس کا انجام ہے۔ روزہ پابندیوں کا مرحلہ ہے اور عید آزادی کا مرحلہ ہے۔ روزہ مشقت اور محنت کا دور ہے اور عید آرام و خوشی کے دور کا آغاز ہے۔ عید دراصل نئی زندگی کی شروعات کا دن ہے۔ عید کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان نئی قوت ایمانی اور نئے امکانات کی روشنی میں اثر نو اپنی زندگی کی جد و جہد کا آغاز کریں۔ ان کا سینہ خدا کے نور سے روشن ہو، ان کی مسجدیں خدا کے ذکر سے آباد ہوں، ان کے گھر تواضع، انکساری اور اسلامی ماحول میں ڈھل جائیں۔ مسلمان متحد ہو کر وہ جد و جہد کریں جس کے نتیجے میں انہیں خدا کی جنت رضا حاصل ہو، انہیں دنیا میں خدا کی نصرت ملے اور آخرت میں وہ سرخرو ہو کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال حسنہ کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ حدیث پاک میں عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی صورت میں اللہ نے اپنے بندوں کا امتحان لیا۔ جو لوگ اس نازک امتحان میں پورے اترے، بھوک کی شدت، دھوپ کی تمازت، گرم موسم کو برداشت کرتے رہے، فاقہ کشی، دقت رازی اختیار کی اور اپنے اللہ کے حکم سے راضی رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان کے مہینے کے فوراً بعد انعام کا دن رکھا ہے، جسے ہم اور آپ عید کے دن سے تعبیر کرتے ہیں۔ روزہ گویا مومنین کے لیے دنیا کی پرمشقت زندگی کی تمثیل ہے اور عید مومن کے لیے آخرت کی راحت اور مسرت کے دن کی تمثیل ہے۔ عید کے دن مسلمان ایک نئے حوصلے، نئے شعور اور نئی قوت عمل اور نئے جذبہ ایمانی کے ساتھ اثر نو زندگی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ تھا اور رمضان کے بعد کا مہینہ انہی حاصل کردہ تربیت کو عملی طور پر اپنانے کا نام ہے۔ رمضان پاک کردار و عمل کے سنوارنے کا نام تھا، حصول تقویٰ کا نام تھا، قرآن پاک کی تلاوت کا نام تھا، احکام الہی کی بجاوری کا نام تھا۔ بندہ اس بات کو محسوس کرتا ہے اعتکاف کے حال میں کہ ہم تنہا دنیا میں آئے، ہم اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ ہو کہ نہ ہو، لیکن ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا تقویٰ، ہماری طہارت، ہمارا ایمان، ہمارا جذبہ دل، ہماری خشیت الہی اور ہمارا تزکیہ نفس ہمارے ساتھ ہوگا، اور اسی سامان سفر کے ساتھ ہم اپنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تزکیہ نفس اور صبر اور تعلق باللہ کا جو سرمایہ ہم نے رمضان پاک کے ایام میں حاصل کیے تھے، اس کو عید کے بعد ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے اثر نو اپنے عزم مصمم کے ساتھ میدان عمل میں لوٹنا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں عید کے دن کہ ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ عید کے دن کو اپنی دینی، ملی اور قومی تعمیر کے آغاز کا
دن بنائیں گے۔ آج ہم نئی ایمانی قوت اور نئے عملی حوصلے کے ساتھ زندگی کی جد و جہد میں داخل ہوں گے۔ ہمارا سینہ خدا کے نور سے روشن ہوگا، ہمارے قلوب محبت رسول کے انوار سے آباد ہوں گے، دل کا رشتہ قدم ناز مصطفیٰ سے وابستہ رہے گا، ہماری آنکھوں میں جمال گنبد خضرا ہوگا، ہماری مسجدیں خدا کے ذکر سے آباد ہوں گی، ہمارا گھر تقوی شعاروں کا گھر ہوگا۔ اللہ کے لیے ہم سب ایک ہو کر وہ کوشش کریں گے جس کے نتیجے میں ہم کو اللہ کی نصرت دنیا میں حاصل ہوگی اور آخرت میں ہم اللہ کی جنت رضا کے مستحق ہوں گے۔ رمضان پاک کے مقدس مہینے کے بعد عید کی آمد اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نے اللہ کی جنت رضا پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور رب قدیر نے اپنے فضل سے ہمیں مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے، مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر ہم نے روزہ کی اسپرٹ کو اس کی روحانیت کو زندگی میں استعمال کیا تو ہم دونوں جہاں کی خوشیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ آئیے ہم سب مل کر وعدہ کریں، عہد کریں کہ ہم سچے مسلمان بنیں گے، ہم مستقبل کی تعمیر کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، یہاں تک کہ ہم اپنے عید کے دن کو حقیقی معنی میں خوشی کا دن بنائیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آپ سب کو ایک بار پھر دل کی گہرائی سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔